ایک سینٹرل ایشین ریاست ہے داغستان. تو وہاں کے ایک بہت بڑے فلاسفر تھے، ان کا نام تھا غفور اوف. ان کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، ایک اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، یہ میرا داغستان. تو ایک دفعہ جب ابھی رشیا بریک نہیں ہوا تھا تو ان کے پاس بہت سارے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ جو فیکٹریوں کے آجر ہیں وہ مزدوروں کا بہت استحصال کرتے ہیں اور ان پر بہت ظلم کرتے ہیں، تو معاشرہ بہت تباہ ہو گیا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا معاشرے کو، آپ فکر نہ کریں، معاشرہ تباہ نہیں ہوتا. اسی طرح پھر کچھ عرصے بعد کچھ لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مزدور ہیں انہوں نے اپنی یونین بنا لی ہے، یہ کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پورا انڈسٹریل نظام تباہ ہو گیا ہے، تو معاشرہ بڑا تباہ ہو رہا ہے. اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو سرکاری ملازمین ہیں یہ کام نہیں کرتے، تو انہوں نے اس پر بھی کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، معاشرے کو فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوتا. اس طرح بہت سارے طبقات کے بارے میں جب بھی ان سے کچھ کہا گیا تو انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ غفور اوف، آخر کب وہ وقت آئے گا جب آپ کہو گے معاشرہ تباہ ہو گیا ہے. تو انہوں نے بڑی پتے کی بات کی. انہوں نے کہا جس دن آپ نے آ کر مجھے یہ بتایا نا کہ بچوں کو پڑھانے والا استاد کرپٹ ہو گیا ہے، اس دن میں کہوں گا کہ معاشرہ تباہ ہو گیا ہے. جب تک استاد کرپٹ نہیں ہوتا اس وقت تک معاشرے کو کچھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کا رول ایک معاشرے میں اتنا پیوٹل اور اتنا وائٹل ہوتا ہے کہ اسی استاد نے تمام نسلوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے. میں غور کرتا ہوں تو اس بات پر بڑی تشویش ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جیسے جیسے وقت گزرا ہے، جس طریقے سے استاد کی قدر ہونی چاہیے وہ بڑھنے کی بجائے کم ہو رہی ہے. اور اس میں قصور صرف معاشرے کا نہیں ہے، قصور استاد کا بھی ہے، کیونکہ استاد بھی بہرحال اسی معاشرے سے ہی جنم لیتا ہے. وہ ایک پرانا میرا شعر تھا کہ غربت شہر محبت کا گلہ کیا کیجیے، غربت شہر محبت کا گلہ کیا کیجیے، اب نہ وہ جور و ستم ہے نہ وہ سہنے والے. آئیے اب نہ وہ جور و ستم ہے نہ وہ سہنے والے. تو بنیادی طور پر اساتذہ کو جو رول پلے کرنا چاہیے تھا، انفارچونیٹلی ایک مٹیریلسٹک دوڑ کے اندر آ کر انہوں نے اپنا وہ رول پلے کرنا چھوڑ دیا. یہاں میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو بہت زبردست قسم کے استاد ہیں، اور میں بہت ساری اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں جب اس طرح کی کوئی جنرلائز اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے تو اس کا مطلب معاشرے کے عمومی طرز فکر کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ معاشرے میں بہت اچھے ایکسٹرا آرڈنری بریلینٹ لوگ موجود نہیں ہیں. تو یہ تھوڑی سی وضاحت بہت ضروری تھی. تو لیکن یہ بات سچ ہے کہ پرائمری ایجوکیشن کو آپ دیکھ لیجئے، سیکنڈری ایجوکیشن میں دیکھ لیجئے، پروفیشنل ایجوکیشن میں دیکھ لیجئے، جو استاد اور شاگرد کے درمیان ایک ریلیشن شپ آف ڈسائپل اور ماسٹر کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے تھا، جو پیر اور مرشد والا ریلیشن شپ ہونا چاہیے تھا، کہ جس کے ذریعے سے ادب، احترام، تمیز اور اس کے ساتھ شفقت، محبت اور کمپیٹنسی، ان ساروں کے ساتھ جیسے پورا ایک تربیت کا عمل بنتا تھا، وہ عمل معاشرے سے غائب ہو چکا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی تعلیمی نظام اور یہاں کی سڑکیں اور یہاں کی بلڈنگز اور یہاں کے سسٹم، یہاں کی الیکٹریسٹی، یہاں کی گیس، یہ سارے کے سارے نظام درست ہونے چاہیے، مگر سب سے زیادہ فوقیت جس کو دینی چاہیے وہ تربیت کے نظام پر دینی چاہیے. اس سلسلے میں ہمارے تعلیمی نظام کے اوپر بہت زیادہ ڈیلیبریٹ کر کے اس کو ریئل تعلیم اور تربیت کا نظام بنانا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور جیسے میں اپنے ہر اس پیغام میں کہتا ہوں آخر میں کہ بھائی خدا کے لیے ہم اس بات کا انتظار نہ کریں کہ حکومت ایک دم اوپر سے جو ہے وہ بارش نازل کرے. اس بات کی اوپر سے ہمارے اوپر سے ٹرکل کرے تو بڑا زبردست ہوگا. جب ایک دفعہ پالیسی بن کے اوپر سے امپلیمنٹ ہو تو چینج کا عمل بہت فاسٹ ہو جاتا ہے. لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا ہم خود تو شروع کریں، ہم اپنے بچوں کی تربیت تو اس طریقے سے کریں جو معاشرے کے اندر ایک ٹرو مسلم پاکستانی کی تربیت ہے.
اپنے بچوں کو تو ہم یہ سکھائیں کہ سڑک پر آپ کی کسی سے لڑائی ہو جائے یا کسی کے ساتھ کوئی تھوڑا سا تنازع ہو جائے تو لڑنا نہیں ہے، معاف کرنا ہے. اپنے بچوں کو تو سکھائیں کہ سڑک کے اوپر تھوکنا نہیں ہے. اسی طرح ہمارے ارد گرد جتنے معاشرے میں لوگ ہیں جو آپ کے، ان سب کم از کم ان کو تو ہم یہ بات سکھائیں، اور خود ایک رول ماڈل. جو بات میں منہ سے کہتا ہوں یہ میری عمل کے دوران عمل میں ہونی چاہیے، جو آپ منہ سے نکالتے ہیں آپ کے عمل میں آنی چاہیے. کوئی ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے. اس کے بارے میں غور کیجیے گا، ان باتوں کے بارے میں.